إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية موضوع. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام اور اسلامی پیارے بھائیوں اور نشو و نما تربیت کے خواہش بچوں، آج کے جمعہ کے دن کا میرا عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو بیان دیا تھا، جو خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ محترم حضرات، یہاں بیٹھے سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں صرف ایک بار حج کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، کافروں نے، مشرکوں نے روک دیا تھا۔ پھر اس کے بعد سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے، ورنہ اللہ کے رسول کو 2 حج کرنے کا موقع ملتا، لیکن اللہ کے رسول نے ایک ہی بار حج کیا ہے۔ اسی حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں، جمعہ کے دن میں نہ جانے کیا کیا بیان دیے ہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ اسی لیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان دیا ہے، وہ بیان میں آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 2950۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے تو عرفات کے میدان میں پہنچے۔ پوری ڈیٹیلز سے ہے، میں صرف عرفات کے میدان کا بیان آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں پہنچے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمرہ میں ایک خیمہ لگا دیا گیا تھا جس میں اللہ کے رسول آرام کریں گے، اسی لیے
وہاں پر اللہ کے رسول ٹھہرے رہے. جب سورج ڈھل چکا یعنی ظہر کا وقت ہو چکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹنی پر کجاوا رکھنے کا حکم دیا اور اس اونٹ پر چڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے وادی عرفہ کے درمیان یعنی عرفہ کے میدان کے بیچ میں آئے اور لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا. کیا فرمایا؟ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اموالکم بے شک تمہارے ان دماءکم بے شک تمہارا خون و اموالکم اور تمہارے مال و دولت حرام علیکم تم پر ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا جیسے آج کے دن کی حرمت اس مہینے میں اس شہر میں ہے. اللہ کے رسول کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ جیسے حجۃ الوداع کا حج کا موسم حرام کا موسم ہے، حرام کا مہینہ ہے، پھر مکہ شہر حرام کا شہر ہے، پھر وہ عرفہ کا دن بھی حرام کا ہے. جیسے حرام مہینے کے اندر حرام دن، اس حرام دن کے اندر پھر وہ حرام شہر کتنے حراموں میں گھرا ہوا ہے. یہی چیز یونس علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اندھیرے پر اندھیرے میں تھا. کس طریقے سے اندھیرا؟ ایک تو رات کا اندھیرا، دوسرا اس اندھیرے رات میں مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرا، اور پھر وہ مچھلی بھی سمندر کے اندر کے اندھیرا. یہ تین اندھیرے کے اندر یونس علیہ السلام کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا. اسی طریقے سے اس دن میں، اس شہر میں، اس مہینے میں جس طریقے سے تمہارے لیے گناہ کرنا حرام ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا حرام ہے، کسی کو ڈانٹنا مارنا حرام ہے، ویسے ہی دوسرے کا خون بھی تمہارے لیے حرام ہے. تم کسی کا خون نہیں دیکھ سکتے، تم کسی کا خون نہیں بہا سکتے، تم کسی کو مار کر اس کا خون نہیں بہا سکتے، تمہارے لیے حرام ہے. کتنا حرام؟ 3 ڈبل حرام. جیسے آج کا دن، اس مہینے کا دن اور اس شہر کا حرام ہے، ویسے ہی تمہارے لیے دوسرے کا خون کرنا حرام ہے. یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ میں فرمایا. صحیح بخاری میں ہے کتاب الرقاق باب القصاص یوم القیامت حدیث نمبر 6533. عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یقضى بین الناس بالدماء سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہونے والا ہے قیامت کے دن وہ ہے خون کا فیصلہ، خون کا بدلہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا خون ہرگز کسی کا نہیں کرنا، ہرگز کسی کا خون نہیں بہانا، ورنہ یہ تمہارے لیے جیسے حرام ہے ویسے تمہارے لیے وہاں پر سوال پہلے کیا جائے گا کہ تم نے خون کسی کا تو کیا نہیں، اگر خون کسی کا بہایا تو تمہارے لیے آگے کا سوال روک دیا جائے گا، اور جب تک 5 سوال نہیں پوچھا جائے گا تب تک تمہارے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، تب تک وہاں سے ہل نہیں پاؤ گے. وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ اور تمہارے لیے دوسرے کا مال و دولت بھی حرام ہے. کیسے؟ کہ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا جس طریقے سے اس مہینے میں، اس شہر میں، اس دن حرمت پر حرمت گھرے ہوئے ہیں، ایسے ہی تمہارے لیے دوسرے کا مال بھی حرام ہے. تم دوسرے کے مال کی طرف دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھنا نہیں کسی دوسرے کے مال و دولت کی طرف، تم کسی کی زمین کی طرف دیکھنا نہیں، تم کسی کے پیسے کی طرف دیکھنا نہیں. اگر تم نے کسی کی زمین دبایا، اگر تم نے کسی کا پیسہ چھینا، اگر تم نے کسی کا مال و دولت چھینا تو تمہارے لیے حرام ہے، وہ ساری چیزیں حرام ہے، ساری چیزیں حرام ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29 میں یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تم اپنے ہی مال و دولت کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے مت کھاؤ. ان تکون تجارۃ عن تراض منکم بس تمہارے آپس میں رضامندی سے کوئی تجارت کا طریقہ ہو تو کھا سکتے ہو. یعنی اگر تم کسی کا مال و دولت لینا چاہتے ہو، اگر تم کسی کی زمین لینا چاہتے ہو، اگر تم کسی کا پیسہ لینا چاہتے ہو تو خرید لو اس سے،
تجارت کے طور پر لو، اس سے خرید لو، ظالمانہ حرکت نہ کرنا، ظلم کے طور پر اس کی زمین کو مت دبانا، ظلم کے طور پر اس کے پیسے کو نہ لینا، ظلم کے طور پر اس سے اس کی مال و دولت مت چھیننا۔ اگر لینا ہی چاہتے ہو تو اس کو راضی کر کے اس سے تم خرید لو، تجارت کے طور پر لے لو، کسی بھی ذریعے سے تم خریدو، پیسے کے ذریعے سے یا پھر کوئی حلال ذریعے سے تم اس چیز کو خرید لو، لیکن تم لوٹنا نہیں، چھیننا نہیں۔ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان کیا کہ جاہلیت کے ہر کام تمہارے لیے ختم کر دیا گیا۔ جاہلیت میں جتنے بھی کام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا زمانے جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، اب وہ اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں رہا، اسی لیے زمانے جاہلیت کی ہر چیزوں کو چھوڑو، جو بھی چیز تمہاری نظر میں آئے زمانے جاہلیت کی ہر چیز کو چھوڑ دو۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھو، مسلمان نہ جانے زمانہ جاہلیت کی کن کن چیزوں کو لے کر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی حجۃ الوداع کے دوسرے موقع پر کہ تمہارے لیے اس مہینے میں، حرام مہینے میں کوئی بھی ماتم نہیں، کوئی بھی شوق نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن آج کے مسلمانوں کو دیکھو، زمانے جاہلیت کے نیموں کو، زمانے جاہلیت کے طریقوں کو لے کر محرم میں ماتم مناتے ہیں، وہ بھی تو محرم کا مہینہ ہے، اسی لیے زمانے جاہلیت کے جو بھی چیز تمہارے نظر آئے ساری چیزوں کو چھوڑ دینا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ یہ جو چہارشنبہ گزرا، چہارشنبہ کے دن کچھ لوگ حلوہ پوری پکاتے ہیں اور گھروں کو سجاتے ہیں، کیوں؟ واقعہ میں نہیں جانتا، مجھے بس اتنی خبر ملی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوا، بیمار ہوئے تھے تو وہ کسی جنگل میں چلے گئے تھے اور وہ حلوہ کھا رہے تھے، اللہ کے رسول حلوہ کھا رہے تھے، اس لیے وہ حلوہ کھا رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں زمانہ جاہلیت کی ہر چیز کو چھوڑو، تم اللہ کے رسول کو ہی زمانہ جاہلیت میں لے کے جا رہے ہو، جبکہ اللہ کے رسول اس جہالت کی ہر چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الجنائز، باب تشدید بالنیاحۃ، حدیث نمبر 2160، عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال، عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع فی امتی من امر الجاہلیت، میرے امت کے اندر زمانے جاہلیت کے چار کاموں میں سے، زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے چار باتیں موجود ہیں۔ میری امت میں زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے چار باتیں موجود ہیں، لا یترکونہن، وہ اس چیز باتوں کو نہیں چھوڑیں گے، وہ ان باتوں کو چھوڑنے کے لیے راضی بھی نہیں ہوتا ہے، نہیں چھوڑتا ہے۔ سب سے پہلے الفخر فی الاحساب، احساب یعنی باپ دادا کے کارناموں پر فخر کرنا، میرے باپ دادا ایسے تھے، میرے باپ دادا ویسے تھے، بہت ہمت والے تھے، شیر کو مار گرایا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اپنے باپ دادا کے کارناموں کو دوسرے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اگر تم دوسروں کے سامنے بتاؤ گے کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے ویسے تھے تو تم جہالت کی زندگی گزار رہے ہو، تم جہالت کی زندگی گزار رہے ہو۔ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، اور دوسرے کے نسب پر طعن کرنا، یعنی اس کے باپ کو برا بھلا کہنا، اس کے دادا کو برا بھلا کہنا، اس کے انساب کو، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آ چکے تھے اس کے خاندان میں، ان کے لوگوں کے نام لے کر طعن کرنا، ان کی برائیاں بیان کرنا، خود کو اچھا سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے دوسرے کے باپ کے بارے میں بولے گا تمہارا باپ تو ایسا تھا، تمہارا باپ تو ویسا تھا، تمہارا دادا یہ کرتا تھا، بہت برا تھا تمہارا دادا، تمہارے باپ نے یہ بہت برا کام کیا، یہ ان کے نسب میں طعن کرتے ہیں۔ یہ اگر کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، اگر کسی بچے کے سامنے بھی اگر اس نے اپنے باپ اس کے باپ کی یا اس کے خاندان کے بارے میں ایسی بات کہی تو وہ جہالت کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اللہ کے رسول نے جو اسلام لایا اس اسلام میں نہیں ہے، وہ زمانے جاہلیت میں گزار رہا ہے، وہ جہالت کی زندگی گزار رہا ہے۔ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگتا ہے،
بہت سارے مسلمان ہیں ایسے جو ستاروں کے ذریعے سے پتہ لگاتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، بارش کب آنے والی ہے، یہ ساری چیزیں مسلمان یہ ساری چیزیں پتہ کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرتا ہے تو یقیناً وہ جہالت کی زندگی گزار رہا ہے۔ وَالنِّيَاحَةُ نوحہ کرنا، کوئی مر جاتا ہے اس کا نام لے لے کے اس کی تعریف کر کے رو رہا ہے، ایسا کرنے والا نوحہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شخص مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیا تو وہ جہنمی ہے۔ مرنے والا باپ ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہو، اگر وہ اس کے بارے میں بول بول کر رو رہا ہے، پیٹ پیٹ کر رو رہا ہے، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں اور ایسا رو رہا ہے کہ مانو اس کی زندگی ہی ختم ہو گئی، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ نوحہ کر رہا ہے، اور وہ نوحہ کرنے والا جہالت کی زندگی گزار رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے دین پر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، یاد رکھنا زمانے جاہلیت کی کوئی بھی چیز میرے قدم تلے رون دی گئی ہے، میرے قدم تلے رکھ دی گئی ہے، اب اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں۔ تم اگر اس چیز کو لے کر آؤ گے تو تم جہالت کی زندگی گزارو گے، اور اگر اس حالت میں تم مرے تو تم میرے دین پر نہیں، تم جہالت کی زندگی پر یعنی کافرانہ یا پھر مشرکانہ حالت میں مرو گے تم۔ اسی لیے کوئی بھی چیز اگر پتہ چلے قرآن و حدیث کے ذریعے سے کہ یہ قرآن و حدیث سے منع کیا گیا ہے، یہ جہالت کی ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر خون کو بھی ختم کر دیا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے خون کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جہالت کے خون کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جہالت کے خون کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہا۔ جہالت کے زمانے میں جو بھی خون کرتا تھا یا خون ہو چکا تھا اب اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ جہالت ختم، اب دین آیا ہے، دین اسلام آ چکا ہے، اب کوئی بھی فالو کرے گا تو دین اسلام پر فالو کرے گا۔ آج سے اس کے لیے نئی زندگی، آج سے اس کے لیے نئی دنیا، وہ جہالت کی دنیا ختم، وہ زمانے جہالت ختم، وہ زمانہ گزر گیا، اب اس کے لیے نئی زندگی شروع، اب اس کے لیے نیا دنیا شروع۔ اب وہ جہالت کے میں جو خون خرابہ ہوتا تھا اب اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں پہلا اپنے خونوں میں سے اس خون کو معاف کرتا ہوں جو ربیہ کے بیٹے کو خون کیا گیا تھا، اور وہ بنی سعد میں دودھ پیتا تھا، حذیل نے اس کو قتل کر ڈالا تھا، اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ آج سے اسلام پھیلا ہے، آج مکہ فتح ہوا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، آج سے سارے لوگوں کی دنیا بدل گئی ہے۔ اب اسلام کو اپناؤ، اب اسلام کو اپناؤ۔ آج سے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں اگر کسی سے دشمنی تھا ختم کرو، آج سے نئی زندگی شروع کرو، دین اسلام پر شروع کرو آج سے۔ اگر کسی سے مار پیٹ تھا ختم کرو، زمانے جاہلیت کی ہر چیز ختم کرو۔ کسی سے لفڑا تھا، کسی سے دھوکہ بازی تھا، کسی نے آپ کو دھوکہ دیا تھا، کسی نے آپ کو مارا تھا، کسی نے آپ کو گالی دیا تھا، کسی نے آپ کی زمین دبا لی تھی، کسی نے آپ کا پیسہ لوٹا تھا، کسی نے آپ کا مال و دولت لوٹا تھا، کچھ بھی کیا ہو ساری چیزوں کو چھوڑو، کیونکہ آج سے تم اسلام پر فالو کرو۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں لوگوں کو کہا کہ ساری چیزیں جاہلیت کے چھوڑ دو، خون بھی چھوڑ دو۔ آج اگر آپ لوگ پہلے جو کچھ ہو چکا تھا ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی اس حدیث پر آپ عمل کرنے والے ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا اس سے پہلے، اب معلوم ہوا کہ آج سے آپ دین اسلام پر اپنی نئی زندگی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچواں پوائنٹ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، زمانے جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، زمانے جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا،
خون تو ختم ہوا، نئی زندگی شروع کرو۔ اب اگر کوئی جہالت کے زمانے میں سود لیتا تھا دیتا تھا وہ سب بھی ختم کرو۔ اگر تم نے کسی کو پیسہ ادھار دیا ہے سود پر، چھوڑ دو اسی ساری چیزوں کو، کیونکہ جہالت ختم، اب دین اسلام آیا ہے۔ اگر کسی نے تم سے ادھار لیا ہے تو پھر ساری چیزوں کو چھوڑو، کیونکہ آج دین اسلام آیا ہے۔ آج سے دین اسلام تمہارے لیے زندگی بدل دے گا، تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اس لیے تمہارے لیے ساری سود ختم کرنا ہوگا، تمہیں ختم کرنا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب التجارت باب التغلیظ فی الربا، حدیث نمبر 2274، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 حوبا، سود کے 70 گناہ ہیں، یعنی 70 درجے کے گناہ ہیں سود کے۔ ایسروہا ان ینکح الرجل امہ، سب سے ہلکا گناہ اتنا بڑا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے ہلکا گناہ سود کا اتنا بڑا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے۔ اگر کوئی شخص، بات سن کے بہت معمولی لگتا، میں بتاتا ہوں سنو، کوئی شخص اگر سود کھاتا ہے، اس کا سود کھانے کا سب سے ہلکا گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے تو سارے لوگ مل کر اس سے نفرت کرتا ہے۔ اپنی ماں کو بیوی بنایا ہے، اپنی ماں سے نکاح کیا ہے، اپنی ماں سے ہم بستری کر رہا ہے، اپنی ماں سے سیکس کر رہا ہے، نعوذ باللہ، کیسی نفرت والی چیز ہے۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں، یعنی تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، پھر بھی تم نے نکاح کیا، یہ تم سب سے بڑے گناہ گار ہو گئے ہو۔ اس سے بھی بڑا گناہ سود کا سب سے ہلکا گناہ ہے۔ اگر تم نے صرف 1 روپیہ کا سود لیا، کسی کو تم نے 1 روپیہ دیا اور کہا کہ تم مجھے واپس 1.5 روپیہ دو، تم نے اپنی ماں سے نکاح کرنے سے بھی زیادہ گناہ کیا، تم نے اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ کیا، تم نے اپنی ماں کو بیوی بنانے سے بھی زیادہ گناہ کیا، تم نے اپنی ماں سے سیکس کرنے سے بھی زیادہ گناہ کیا، کیونکہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے صرف سب سے ہلکی گناہ سود کا۔ لیکن آج پھر بھی لوگ سود نہیں چھوڑتے ہیں، سود نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، سود خور لوگ اگر کسی کو ادھار دیتا ہے اور انٹرسٹ کے ساتھ، سود کے ساتھ واپس لیتا ہے، یا پھر کسی کو ادھار لیتا ہے کسی سے اور پھر سود کے ساتھ واپس کرتا ہے، یا پھر بینک سے لون لیتا ہے اور سود کے ساتھ واپس کرتا ہے، ایسے لوگ اگر آج نہیں چھوڑتے ہیں ان سارے سودوں کو، اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ آج تم لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہو، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو، جہنم جانے کے لیے؟ کیوں نمازیں پڑھتے ہو؟ کیوں تم نیک کام کرتے ہو؟ جنت جانے کے لیے یا جہنم جانے کے لیے؟ اگر تمہارا جواب جہنم جانے کے لیے ہے تو نماز مت پڑھو، تم روزہ مت رکھو، نیک عمل مت کرو۔ اور اگر تم جمعہ پڑھنے آتے ہو اور نمازیں پڑھتے ہو، نیک عمل کرتے ہو جنت کے لیے، تو تم سود چھوڑو، ورنہ تم اتنے سارے کام کر لینے کے بعد بھی تم جہنمی ہو۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ تم کچھ بھی نیک عمل کر لو، اگر تم نے سود نہیں چھوڑا تو تم جہنمی ہو، جہنمی ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6واں پوائنٹ بتایا، کیا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، تم اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، کیونکہ تم نے اس کو اللہ کی امان سے لیا ہے۔ اب تک وہ اللہ کی امانت میں تھی، اب تم نے اللہ کی امان سے اس کو اپنے حفاظت میں لیا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، تم اس کو اچھے سے رکھو گے۔ اب تک وہ مائکے میں، اپنے باپ کے گھر میں، اپنی ماں کے گھر میں اللہ کی امانت میں تھی، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا تھا، لیکن اب تم نے اللہ کی امان سے اس کو لیا ہے، اس لیے تم اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور تم نے اس کے سطر کو حلال کیا اللہ کے کلمے سے، اللہ کے کلمے سے، یعنی نکاح کر کے تم نے اس کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اس لیے تم عورتوں سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم اس کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ،
تمہارا حق اس پر ہے. کیا حق؟ اللہ یوتینا فرشکم احدا تکرہونہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت تمہارے بچھونے پر، تمہارے بستر پر اس شخص کو نہ لائے جس کا آنا تمہارے لیے ناگوار ہو، جس کا آنا تمہیں ناپسند ہو. یعنی اگر باپ کہتا ہے کہ میرے بستر میں بڑا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اس کو اپنے بستر میں سونے نہ دینا، تو ماں کا یہ فرض ہے کہ اس بڑے جوان بیٹے کو بھی باپ کے بستر میں سونے نہیں دے گی. کوئی بھی مرد اگر باپ کے اس آدمی کے بستر میں آنا باپ کو یعنی اس مرد کو اچھا نہیں لگتا، تو اس بیوی کا حق ہے کہ اس مرد کو اس کے بچھونے میں نہیں آنے دے گی. یہ اس کا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ یؤتینا فرشکم احدا تکرہونہ. اگر تمہیں کسی بھی مرد کا آنا تمہارے بچھونے پر ناگوار ہے، ناپسند ہے، تو اس عورت کا حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو آنے نہیں دے گی. یہ حق ہے. فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ. تمہارے منع کرنے کے بعد بھی تم جس سے نفرت کرتے ہو، تم جس کو منع کرتے ہو اس کے تمہارے بستر میں آنا، پھر بھی اگر وہ عورت اس کو اپنے بستر میں سلاتی ہے تو فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. تم اس کو ایسی مارو کہ ان کا ہڈی نہ ٹوٹے، ان کو سخت چوٹ نہ لگے. تم اس کو مارو، اس کو درد ہو لیکن اس کو زیادہ چوٹ نہ لگے. تم اس کے کان پھاڑ دو گے، تم اس کا ناک توڑ دو گے، تم اس کی آنکھیں پھوڑ دو گے، تم اس کی ہڈیاں توڑ دو گے. ایسا نہیں. ایسا مارو کہ اس کو درد ہو، وہ تم سے ڈرے، لیکن ایسا مت مارو کہ تم اس کے اعضاء کو ختم کر دو گے، تم ایسے مارو گے کہ ہڈیاں توڑ دو گے. ایسا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیر مبرح. ایسا مارنا کہ اس کو سخت چوٹ نہ لگے. اسی لیے اگر کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے بستر میں اس آدمی کو آنے دیتا ہے، اس مرد کو آنے دیتا ہے جس مرد کو کا آنا اس آدمی کو پسند نہیں، تو ایسے آدمی کو اس بستر میں سونے نہ دینا یہ عورت کا فرض ہے. چاہے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس عورت کا ہی بھائی کیوں نہ ہو. اگر اس کے بستر میں وہ مرد کہہ دیتا ہے کہ میرے بستر میں نہیں سلانا، اس بستر میں تمہارے ساتھ صرف میرا حق ہے، اس میں تمہارے بھائی کو بھی سونے نہیں دینا، اس میں تمہارے بیٹے کو بھی نہیں سونے دینا، تو اس عورت پر حق ہے، فرض ہے کہ نہیں سونے دے گی. دوسرے مرد تو اور حرام ہے، اسی لیے اس کے گھر میں بھی نہیں آنے دینا. آج مرد لوگ دوستوں کو بلا کر اپنے بچھونے میں بیٹھاتے ہیں، دوستوں کو بلا کر اپنے بستر میں کھانے کے لیے دیتے ہیں، پینے کے لیے دیتے ہیں، سونے کے لیے آرام کے لیے دیتے ہیں اپنے بچھونے پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفرت کرو، کیونکہ اس بستر میں تمہارے بیوی کے ساتھ صرف تم رہنا، اس بستر میں تمہارے بیوی کے علاوہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہ آئے. اور دوستوں کو بلا کر اس میں کھانے پینے کے لیے بٹھاتے ہو، اس میں آرام کرنے کے لیے دیتے ہو اپنے بستر کو دوسرے مردوں کو. یہ اللہ کے رسول کی نصیحت ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ. ان کا حق تم پر بھی ہے، تم پر ان کا حق تو ہے کہ وہ تمہارے بچھونے پر کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دے جس کو تم نفرت کرتے ہو، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، لیکن ان کا بھی حق ہے تم پر رزقہن و کسوتہن بالمعروف، کہ تم دستور کے مطابق اس کا رزق یعنی اس کی روٹی اور اس کا کپڑا دستور کے مطابق تمہارے ذمہ ہے. تم نے اس سے شادی کیا ہے، تم نے اس سے نکاح کیا ہے، وہ تمہاری بیوی بنی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو اچھے سے کھلاؤ، اچھے سے پلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ دستور کے مطابق. یہ تمہارے ذمہ داری ہے، یہ تمہارے ذمہ ہے، یہ تمہارا حق ہے ان کے اوپر. اگر تم نے اس کو اچھا نہیں کھلایا، اگر تم نے اس کو اچھا نہیں پہنایا تو تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اس کا حق اللہ کے سامنے قیامت کے دن چکانا ہوگا. اسی لیے ہر مرد کو کمانا ضروری ہے، نہیں کمائے تو اس کی بیوی کا کھانا پڑے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جب تمہارا حق ادا کر دیا تو تم بھی اس کا حق ادا کرو کہ تم اس کو کھلاؤ، تم اس کو پہناؤ. اگر تمہاری بیوی تمہارا حق ادا کرتا ہے اور تم اس کا حق ادا نہیں کرتے ہو تو تمہارا
سوال و جواب ہونے والا ہے قیامت کے دن، اور تم ہل نہیں سکو گے۔ پھر 7واں پوائنٹ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، میرے بعد اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اس کی تشریح خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 186 عن مالک انس رحمہ اللہ مرسلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ عمل کرتے رہو گے جب تک تم ان دونوں چیزوں پر کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے رسول کی سنت، اس کے رسول کی حدیث، ان دونوں چیزوں پر عمل کرو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر کوئی بھی آدمی قرآن کی آیت پر عمل نہیں کرتا، حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ انسان گمراہ ہے، گمراہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوگا، قرآن و حدیث کو پکڑنا ہوگا۔ اگر کسی نے بھی حدیث کو چھوڑ کر کسی دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑا، کسی دوسرے آدمی کو کے بات پر چلا، کسی دوسرے آدمی کے طریقے پر چلا، تو وہ انسان گمراہ ہو چکا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو عالم دین سمجھے۔ اگر اس نے ایک بھی حدیث کو ٹکرایا اور اس کے مقابلے میں اس نے کسی دوسرے آدمی کی بات مانا تو وہ گمراہ ہو چکا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8واں پوائنٹ فرمایا کہ ہم نے دین پہنچا دیا۔ حدیث کس طریقے سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم کیا کہو گے؟ کتنے صحابہ تھے؟ 1,40,000 صحابہ، سارے صحاباؤں کی طرف انگلی دکھا کے کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم لوگ کیا کہو گے؟ قالوا، ان سب صحاباؤں نے 1,40,000 صحاباؤں نے ایک آواز میں کہا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، اے رسول، اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اپنی امت کے لیے خیر کی باتیں پہنچا دی ہے، یہ ہم سب مل کر گواہی دیں گے۔ اب بتاؤ 1,40,000 صحاباؤں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، پھر آج کون ایسا آدمی ہے جو قرآن و حدیث کا نام لے کر محرم کا ماتم منائے؟ اگر اللہ کے رسول نے اللہ کا حق پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا، تو پھر صحاباؤں نے کیوں نہیں محرم کا ماتم منایا؟ ابھی ربیع الاول کے مہینے میں عید میلاد النبی کا جشن مناتا ہے، کیا یہ صحاباؤں کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ کے رسول نے پہنچا تو دیا تھا، 1,40,000 صحابہ نے یہ گواہی دی۔ تمہارے بولنے کی وجہ سے اتنے سارے لوگ جھوٹے ہو جائیں گے، خود نبی جھوٹے، خود صحابہ جھوٹے، اتنے صحابہ جھوٹے تمہاری وجہ سے ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، تم جھوٹے ہو کیونکہ تم نے قرآن و حدیث کو چھوڑا، تم نے حدیث کو چھوڑا۔ 1,40,000 صحابہ نے گواہی دی کہ نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اپنی امت کے لیے خیر کی باتیں پہنچا دی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں فقالا بِإِصْبِعِهِ الشَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی طرف نیچے جھکاتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، ایسے جھکاتے ہیں اللہم اشہد 3 مرتبہ کا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ اتنے سارے صحابہ، 1,40,000 صحاباؤں نے گواہی دی کہ اللہ میں نے تیرا پیغام
پہنچا دیا ہے لوگوں تک۔ اللہ تو نے مجھے رسول بنایا ہے، جس کام کے لیے مجھے رسول بنایا ہے میں نے وہ حق ادا کر دیا۔ اللہ تو نے مجھے لوگوں کی طرف بھیجا تھا کہ میں خیر کی باتیں بتاؤں تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے، جنت کی طرف جائے۔ اللہ میں نے وہ حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ اتنے سارے صحاباؤں نے گواہی دیا ہے۔ اللہ تو گواہ رہا، اللہ تو گواہ رہا ان لوگوں پر۔ آج اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہم محرم کی ماتم منائیں گے تو کیا وہ شخص اللہ کے رسول پر الزام نہیں لگا رہا ہے؟ کیا وہ شخص اللہ کے رسول پر الزام نہیں لگا رہا ہے؟ وہ شخص اللہ کے رسول پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا ہے، اللہ کے رسول نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا ہے؟ تم کہاں تھے اس وقت جب اللہ کے رسول پوچھ رہے تھے کیا ہم نے حق اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا ہے؟ کیا تم اس وقت کیا کہو گے جب اللہ پوچھے گا تم کہاں تھا اس وقت؟ تم کہاں تھا اس وقت؟ اس وقت تم کہہ دیتے کہ اللہ کا رسول آپ نے ایک بات نہیں بتائی۔ اللہ کے رسول پوچھتے بتا میں نے کیا نہیں پہنچایا؟ تم بول دیتے کہ اللہ کے رسول آپ نے محرم کا ماتم نہیں بتائے، آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں جشن عید میلاد النبی منانا ہے یہ آپ نے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں کہا اس وقت؟ تم کہاں تھے؟ صحاباؤں سے زیادہ نیک، صحاباؤں سے زیادہ پرہیزگار، صحاباؤں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تم بن گئے ہو۔ آج صحاباؤں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا تم بن گئے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں محرم کا ماتم ربیع الاول میں عید میلاد النبی نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق پہنچا دیا، جو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کا پیغام یہ نہیں تھا کہ محرم کا ماتم مناؤ، اللہ کا پیغام نہیں تھا کہ عید میلاد النبی کا جشن مناؤ۔ اگر تم مناتے ہو تو اللہ کے پیغام سے تم اور اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہو کہ اللہ نے اس پیغام کو پہنچانا بھول گیا تھا یا اللہ کے رسول نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، نعوذ باللہ۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کے رسول پر الزام نہیں لگانا۔ اگر تم نے ایک بار کہہ دیا کہ ہم محرم کا ماتم منائیں گے، تم نے اللہ کے رسول کے اوپر الزام لگایا، انگلی اٹھایا، اور تم اگر اپنے اوپر تھوکو گے تو وہ تھوک تمہارے چہرے پر گرے گا، تھوک تمہارے چہرے پر گرے گا۔ اگر تم اسلام کے نام پر عید میلاد النبی مناتے ہو تو وہ گناہ تم پر ہی آئے گا، اللہ کے رسول پر نہیں آئے گا کہ قیامت تک اتنے سارے لوگ آئے سب نے عید میلاد النبی منایا، اے نبی آپ نے اپنے صحاباؤں کو کیوں نہیں بتایا کہ عید میلاد النبی مناؤ؟ کیوں نہیں بتائے؟ گناہگار کون؟ اللہ کے رسول کہ تم؟ کون گناہگار؟ اس وقت تو وہی نازل ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتا دیتے کہ ہم نے پورا پیغام پہنچا دیا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتے ہیں رسول آپ نے اپنا حق ابھی تک ادا نہیں کیا ہے کیونکہ عید میلاد النبی نہیں بتائے ہیں۔ اللہ نے بتایا؟ اللہ نے کبھی کہا اللہ کے رسول کو کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا؟ کہاں ہیں وہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ جو عید میلاد النبی کے نام پر گھروں کو سجاتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو عید میلاد النبی کے نام پر نہ جانے کتنی خرافات اور عیاشیاں کرتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے تو وہ ساری چیزیں بتا دی جس کے ذریعے سے تم جنت جا سکتے ہو، جس کے ذریعے سے تم جہنم جانا چاہتے ہو، لیکن تم خود جہنم کے دروازے پر جا کر نوک نوک کرتے ہو کہ نہیں مجھے جہنم ہی جانا ہے، جہنم جانا چاہتے ہو تم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرنا۔ میں صرف ایک بار سلیس ترجمہ میں یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، غور سے سنو۔ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون، تمہارے مال و دولت آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے جیسے آج کے اس دن کی حرمت اس مہینے میں اس شہر میں ہے۔ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، یاد رکھنا زمانے جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں قدموں کے تلے رون دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے، ان چیزوں کا اب کوئی اعتبار نہیں۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، اور جہالت کا خون ختم۔ اب سے کسی کی دشمنی تھی تو دشمنی کو ختم کرو، اب دوستی اور بھائی بھائی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جہالت کا سود بھی ختم، اس لیے آج سے سود نہیں کھانا۔ اگر سود کھاتے بھی تھے تو چھوڑ دو، آج سے سود نہیں کھانا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ،
عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اس لیے کہ تم نے ان عورتوں کو اللہ کی امان سے لیا ہے، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور تم نے اللہ کے کلام سے اس کو اپنے لیے حلال کیا ہو، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، تمہارا حق ہے اس پر، اللہ یُؤْتِینا فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، کہ وہ تمہارے بچھونے پر، تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو آنے نہ دے جس کا آنا تم ناپسند کرتے ہو۔ فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اگر پھر بھی وہ اپنے بستر میں جس کا آنا تم پسند نہیں کرتے ہو اس کو آنے دیتی ہے تو تم اس کو مارو، اور ایسی سخت مار نہ مارو کہ اس کو سخت چوٹ لگے، بلکہ مارو کہ اس کو درد بھی ہو، اس کو احساس بھی ہو، لیکن اس کو سخت چوٹ لگے ایسا نہ مارو۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، ان کا بھی حق ہے تم پر، رزقهن وقسوتهن بالمعروف، کہ دستور کے مطابق تمہارے ذمہ یہ ہے کہ اس کو تم روٹی دو اور اس کو تم کپڑا دو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کے جاتا ہوں مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب، اگر کوئی بھی آدمی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ حوض کوثر کا پانی نہیں پیے گا۔ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم لوگ کیا کہو گے؟ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے اپنی امت کے لیے خیر کی باتیں پہنچا دی ہیں۔ فقال بِإِصْبَعِهِ الشَّبَّابَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو اٹھایا، يرفعها إلى السماء وينقطها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو آسمان پر اٹھا کر نیچے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا۔ اتنے سارے صحابہ نے گواہی دی کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی میرا نام لے کر، اب اس کے بعد اگر کوئی اسلام کے نام پر، اگر اس کے بعد کوئی قرآن و حدیث کا نام لے کر کوئی بھی عمل کرے، اللہ مجھے نہ پکڑنا کیونکہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ اتنے سارے صحابہ نے گواہی دی، اللہ تو بھی گواہ رہا، اب کوئی کچھ بھی عمل کرے اللہ تو اس کو پکڑنا، مجھے نہ پکڑنا کیونکہ میں نے سب پیغام پہنچا دیا ہے، پوری رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا تھا۔ آج لوگ کیسی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، پیارے بچوں، قرآن و حدیث کو پکڑ رہو، کبھی بھی قرآن و حدیث کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانو۔ کوئی کچھ بھی بولے اس سے کہو کہ قرآن میں دکھاؤ یا صحیح حدیث میں دکھاؤ، تبھی ہم تمہاری بات مانیں گے، ورنہ تم جاؤ بھاڑ میں، تمہاری بات ہم نہیں سنیں گے۔ کوئی کچھ بھی بات کہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں یہ ہے وہ ہے، ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے، اس سے پوچھو یا تو قرآن میں دکھاؤ یا صحیح حدیث میں دکھاؤ، نہیں تو تم ہٹو یہاں سے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تو ہمیں بھی جہالت کے ہر کاموں سے دور رکھ، جہالت کے کاموں سے بچائے رکھ۔ اللہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق ہماری بھی زندگی بنا دے، ہمیں بھی اللہ کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین۔